موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر عزاداران سید الشہداء عشر محرم کی آج ہی ہماری چوتھی تقریر آپ کی بہترین سماعتوں اور شاداب حافظوں کی نظر سلسلہ کلام ہمارا مسلسل 3 دن سے اگر آپ کے آسان حالیہ میں ہو شرک کی سیل میں ہم توحید اور مظہر توحید پہ بحث ہے اور وہ افکار عالیہ جو کہ توحید اور مظہر توحید دنیا کے سامنے پہنچنا چاہیے تھے جس صورت میں جو نہیں پہنچنے دیے گئے ہم اس کو پہنچا کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک کا جو نظریہ تمہارے ذہنوں میں ہے شرک وہ نہیں ہے بلکہ شرک وہ ہے کہ جس کو تم سمجھتے بھی نہیں ہو شرک سے پہلو تہی کرتے ہو وہ شرک ہے لیکن شرک وہ نہیں ہے کہ کسی کا شریک اگر ہے کوئی شرک وہ ہے کہ جس کو اس نے اپنا شریک قرار دیا ہے اس کا کوئی شریک ہو خدا نے ہم نے پہلی دوسری تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا اپنے سارے کمالات اپنے ساری طاقتیں قوتیں اپنی مشیت کو دیتا ہے اور اس قرآن کی اس آیت میں جو سورہ نساء ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر کوئی نہیں ہے جو معاف کر سکے کسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کسی کو بھی ان یشرک بہ اگر اس نے شرک کیا اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن آیت کے دوسرے حصے میں پہلے حصے میں وارننگ ہے اور دوسرے حصے میں پیغام ہے انعام ہے کہ سیٹسفیکشن کا ایک ایسا پیغام ہے کہ اگر کوئی شرک کر بھی لے تو معافی کا حق اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ مشیت کو دے دیا کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اگر کسی کو سزا دے بھی دی ہے لیکن اگر مشیت اسے معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا پطرس کو پر اللہ نے اس سے چھینے تھے حسین نے دے کے بتا دیا کہ اللہ سزا دینے والا ہے حسین جزا دینے والا یہ اس آیت کے مصداق ہے یہ اس آیت کا ماخذ ہے یہ شرک جو دنیا سمجھتی ہے یہ شرک وہ نہیں ہے بلکہ شرک کچھ اور ہے میں نے کل کی مجلس میں آپ کو مفصل انداز میں بتایا تھا کہ شرک دراصل خدا سے کسی کو ملانے کا نام نہیں بلکہ خدا نے اپنی مشیت جسے قرار دیا ہے اگر اس سے کسی کو ملایا جائے تو شرک ہوتا ہے جنہیں خدا نے اپنے کمالات دیے ہیں جنہیں خدا نے اپنی طاقتیں دی ہیں
جنہیں خدا نے اپنی قوتیں دی ہیں، جنہیں خدا نے اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ رحمان ہے تو وہ رحمان بن کر آئے ہیں، اگر وہ رحیم ہے تو یہ رحیم بن کر آئے ہیں، اگر وہ غفور ہے تو یہ غفور بن کر آئے ہیں، اگر وہ غفار ہے تو یہ غفار بن کر آئے ہیں، اگر وہ سمیع ہے تو یہ سمیع بن کر آئے ہیں، اگر وہ علیم ہے تو یہ علیم بن کر آئے ہیں، اگر وہ اکبر ہے تو یہ اپنے اکبر ہونے کا دنیا کا اعلان کرتے ہیں، یعنی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو خدا تمہیں نظر نہیں آتا ہے، خدا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، خدا تمہارے عقلوں میں سما نہیں سکتا ہے، خدا تمہارے ذہنوں میں آ نہیں سکتا ہے، لیکن خدائی مظہر کو اگر دیکھنا ہے تو ہم 14 کو دیکھو، ہم ہر قدم پہ بتائیں گے کہ خدا ایسا لگتا ہے، ایسا نظر آتا ہے، اس کا رحمان ایسا ہونا ایسا ہے، اس کا رحیم ہونا ایسا ہے، اس کا غفار ہونا ایسا ہے، اس کا غفور ہونا ایسا ہے، وہ کرم ایسے کرتا ہے، یعنی خدا کے جتنے کمالات ہیں اگر دیکھنا ہے تو وہ 14 میں نظر آئیں گے۔ اور خدا تک پہنچنے کا دنیا چاہتی ہے خدا تک براہ راست پہنچے، خدا تک براہ راست پہنچے، معصوم کے ذریعے نہ پہنچے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ تک آنا ہے تو معصوم کے ذریعے آؤ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ معصوم کو چھوڑ کر خدا تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتا ہے۔ یا اللہ مدد کہہ کر وہ آخر کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو معصوم کے پاس مت جاؤ، سیدھے خدا کے پاس جاؤ۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کی تھی کہ یا اللہ مدد کہنے سے مشکلیں حل ہوا نہیں کرتی ہیں، یا علی مدد کہنے سے ہوا کرتی ہیں۔ اگر یا اللہ مدد کہنے سے مشکل حل ہوتی تو آدم پہلا کائنات میں زمین پر وہ فرد تھا جس سے ایک غلطی ہوئی اور پھر اس نے معافی مانگی تو اللہ نے کہا ایسے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا پہلے یہ اسما پڑھ کر بتا۔ آدم نے جب اسما پڑھے تو پھر آدم کی معافی ہوئی۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تو اللہ اللہ کرتا رہے، تو یا اللہ کرتا رہے، تو یا اللہ کہتا رہے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یا اللہ کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک جو میری مشیت ہے ان کا ورد نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ تو متفقہ ہے، یہ متفقہ تاریخ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفرنس کی گنجائش نہیں، اختلافات نہیں ہے۔ اہل سنت کی، سنیوں کی، شیعوں کی ساری کتابوں نے، ساری کتب نے یہی لکھا کہ آدم سے پہلی غلطی ہوئی اور پھر آدم نے معافی مانگی، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے۔ جب آدم نے وہ کلمات دہرائے تو فرشتوں نے اعتراض کیا، تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں آتے ہیں کلمات تو تم بتا دو، یہ نام تم بتا دو۔ تو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا کہ ہمارے بس کی بات کہاں ہے پروردگار، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر آدم سے کہا تم بتاؤ۔ جب آدم نے بتائے تو اللہ نے کہا دیکھو آدم نے پڑھ کر بتا دیے، تمہیں نہیں پتا ہے، اس لیے آدم کے گناہ بھی معاف اور آدم کو فضیلت بھی دے دی۔ صرف پنجتن کے نام پڑھے تھے، میں نے عرض کیا۔ اب آج اس مرحلے سے تھوڑا میں آگے جانا چاہتا ہوں، اس شرک کے مسئلے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اور توحید اور مظہر توحید کے اس مسئلے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی آپ کی سماعتیں مجھے چاہیے، میں اپنی سماعتیں میری طرف متوجہ رکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے جتنے بھی کمالات ہیں اس کا مظہر انہیں بنایا، جتنے بھی میرے کمالات ہیں۔ میں نے کچھ آپ کو بتائے، پچھلے مجلسوں میں کچھ باتیں بتائیں کہ اللہ ایسے کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے۔ ایک اللہ کا ایسا عمل ہے جو اس نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، ایک ایسا ہے، یعنی انسان نہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ سورہ دخان میں آیت آئی لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، لا الہ الا اللہ، سوائے اس کے کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے،
وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اور آیت الکرسی میں کیا کہا؟ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ ایک طرف کہا کہ وہ حی و قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور پھر دوسری جگہ سورہ دخان میں کہا کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ پتا چلا کہ اللہ کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ایک کمال ایسا ہے۔ اور پھر سورہ یاسین میں کیا کہا؟ انا نحن نحیی الموت ونکتب، کہ ہم ہیں جو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں۔ دیکھیں تین باتیں ہوئی۔ پہلی بات لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اللہ وہ ہے جو معبود ہے زمین کا بھی آسمان کا بھی، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور وہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ایسا حی و قیوم ہے۔ اور وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے۔ اب اگر کسی کو خدائی کا دعویٰ ہے تو وہ پھر خدا کی طرح زندہ بھی کرے اور مار کے بھی دکھائے۔